بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں بیان کی باتیں اس طرح سنتا رہا ہوں جس طرح ہم کسی مشتبہ کا بیان سنا کرتے ہیں۔ یہ اگر اس پراسرار جگہ کا محافظ ہے تو اس نے تمہیں یہ راز اور وہاں کا راستہ کیوں بتایا ہے؟ اگر بیان کی ہر ایک بات سچ مان لی جائے تو بھی جان جانے کا خطرہ ہے۔ میں مجبور ہو گیا ہوں۔ احمد علی مابی نے سنجیدگی سے کہا، تم جانتے ہو میں نے شادی نہیں کی، نہ کروں گا، لیکن میری زندگی عورت سے خالی نہیں رہی۔ میں شادیوں کے جال میں آنے والا آدمی نہیں، میری زندگی ہی کچھ ایسی ہے، مگر میں ایک بڑے ہی دل فریب جال میں آ گیا ہوں۔ شادی کر لی ہے؟ احمد علی نے پوچھا۔ یہ تو کوئی مجبوری نہیں، میں تمہیں اپنی مجبوری دکھاتا ہوں، اس نے کہا اور آواز دی۔ نگومی مابی کمرے کے ایک دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ ذرا ہی وقت بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک جوان لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں سمجھتا تھا کہ رانی اور ارونا پر آ کر حسن ختم ہو جاتا ہے اور ان سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی، مگر نگومی کو دیکھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ حسن کی کوئی حد نہیں۔ اس لڑکی کے حسن میں کوئی ایسی کشش تھی جو میں نے کسی عورت میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے نقش و نگار اسامی تھے، رنگ ایسا جو نہ گورا تھا نہ گندمی، یہ جو کچھ بھی تھا تلسماتی رنگ تھا۔ اس کے بال سونے کے تاروں کے لگتے تھے جو اس کے عریاں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جو میں نے محسوس کیا تھا، اسے بیان نہیں کر سکتا۔ مابی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور ہمارے متعلق بتایا کہ ہم اس کے دوست ہیں، اس کے ساتھ وہاں جائیں گے جہاں بیان نے بتایا ہے۔ کہ سچ مابی؟ نگومی نے بچوں کی سی شوخی سے کہا۔ کب چلو گے تم؟ تو ٹالتے ہی چلے آ رہے ہو۔ اب بیان کی کوئی بات نہ سننا، وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ میں انہی کے انتظار میں تھا، مابی نے اس سے جھوٹ بولا۔ صبح سے تیاری شروع ہو جائے گی۔ مابی نے نگومی سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے، یہ ہے میری مجبوری۔ مابی نے نگومی کے جانے کے بعد کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ اسے کہاں سے لائے ہو؟ احمد علی نے پوچھا۔ 2 آدمیوں کو قتل کر کے اسے لایا ہوں، مابی نے کہا۔ میں اپنے کام سے ان کے علاقے کے قریب سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ 2 آدمی تھے۔ سورج غروب ہونے والا تھا، جنگل اور چٹانوں کا علاقہ تھا۔ مجھے کسی عورت کی چیخیں سنائی دیں، میں نے گھوڑا ادھر کو موڑا، میرے دونوں ساتھی میرے ساتھ ہی مڑے۔ آگے سے بیان دوڑا آ رہا تھا، اس نے ہمیں روک لیا اور روتے ہوئے کہا کہ اس کی بیٹی کو 3 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور میں چھپتا پھر رہا ہوں۔ بیان ایسی بری حالت میں تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کی بیٹی کو بچا لوں تو وہ ہمیں انعام دے گا۔ اتنے میں جنگل سے ایک آدمی نکلا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ شاید بیان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ پیچھے کو بھاگا، میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی ہی دور گئے تو وہ 2 آدمی دیکھے جو لڑکی کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیسرا آدمی انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم جا پہنچے، ان تینوں کے پاس تلواریں تھیں، ہم تینوں کے پاس خنجر تھے۔ وہ تلواریں لے کر ہماری طرف آئے، ہم تینوں گھوڑوں سے اترے اور خنجر نکال لیے۔ تم جانتے ہو کہ خنجر سے تلوار کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم نے مقابلہ کیا۔ ایک میری طرف آیا، اس نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، میں ہٹ گیا، وہ اپنے ہی وار کے زور سے گھوم گیا۔ میں نے جھپٹ کر خنجر اس کے پیٹھ میں اتار دیا اور اس کی تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اس سے میں نے ایک اور آدمی کو ختم کر دیا، تیسرا بھاگ گیا۔ لڑکی کو دیکھا تو ایسے لگا جیسے یہ انسان نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ تم بہت بہادر ہو۔ میں نے بیان سے پوچھا کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ناگین قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے یہ لڑکی اتنی اچھی لگی کہ میں نے بیان سے کہا کہ وہ آج کی رات میرے پاس گزاریں اور رات کا سفر نہ کریں۔ بیان نے کہا۔ دونوں میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے نگومی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور خود پیدل چل پڑا۔ نگومی اور بیان بہت ہی ڈرے ہوئے تھے۔ اس طرح مابی نگومی کو اپنے ہاں لے آیا۔ راستے میں اس نے پوچھا کہ وہ کون سے قبیلے کا ہے اور وہ دونوں ادھر کیوں آئے تھے۔ میں ناگین قبیلے کا مذہبی پیشوا ہوں، بیان نے اسے بتایا۔ یہ لڑکی میرے قبیلے کی ہے، قبیلے کی ہر لڑکی مذہبی پیشوا کی بیٹی سمجھی جاتی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اس کے ماں باپ کا
عبادت کے سوا کوئی کام نہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی تمہاری دنیا میں آتے ہیں، ہماری زندگی کی ضروریات بہت محدود ہیں، پھر بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ہم ادھر آ جاتے ہیں۔ آج میں ادھر آنے لگا تو یہ لڑکی ضد کرنے لگی کہ یہ بھی میرے ساتھ چلے گی، میں اسے لے آیا۔ اب ہم واپس جا رہے تھے، ہم اپنی دنیا کے عادی ہیں، ہماری عورتیں راتوں کو اکیلی جنگلوں میں اور بیابانوں میں نکل جاتی ہیں، ہمیں درندوں کا ڈر ہوتا ہے، انسانوں کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سے قبیلے ہیں، ان میں بعض کی آپس میں دشمنی ہے، ہمارے قبیلے کے بھی دشمن ہیں، ہم آپس میں لڑتے ہیں اور دشمن کی لاشوں کے سر کاٹ کر لے آتے ہیں، انہیں خشک کر کے ان کا گوشت پھینک دیتے اور کھوپڑیاں گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں۔ میری عبادت گاہ کے سامنے کھوپڑیوں کی ایک دیوار کھڑی ہے، عبادت گاہ کو جو سب سے بڑا نذرانہ دیا جاتا ہے وہ دشمن کی کھوپڑی ہے۔ میں تمہارے چہرے پر تمسخر دیکھ رہا ہوں، تم مجھے جنگلی اور وحشی سمجھ رہے ہو، لیکن ہم لوگ اکیلی بکیلی عورت کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے قبیلے جب آپس میں لڑتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی زیادہ سے زیادہ کھوپڑیاں حاصل کریں اور دوسری کوشش یہ کہ ایک دوسرے کی جوان عورتیں اٹھا لے جائیں، لیکن کسی دشمن کی اکیلی عورت کہیں جنگل میں نظر آ جائے تو اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، خواہ عورت کتنی ہی خوبصورت ہو۔ تم خود ہی دیکھ لو کہ وحشی اور درندے ہم ہیں یا تمہاری دنیا کے لوگ۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں، انسان کو مار دینا، اس کا سر اتار لینا اور اس کے دانت نکال کر ان کا ہار بنانا اور اپنے گلے میں ڈال لینا ہمارا دستور ہے۔ ہم ننگے رہتے ہیں لیکن ہمارا اخلاق ننگا نہیں۔ میں اس ڈر سے تمہارے ساتھ چل پڑا ہوں کہ موت آ گئی ہے اور ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہی ایک اور حملہ ہو جائے۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جس طرح تم نے تلوار کا مقابلہ خنجر سے کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دل میں عورت کی عزت ہے۔ ہم کل صبح واپسی کے لیے روانہ ہو جائیں گے، میں پھر کبھی آؤں گا اور تمہارے لیے کوئی تحفہ لاؤں گا۔ ہمارا سب سے زیادہ قابل قدر تحفہ انسانی کھوپڑی ہوتا ہے۔ کچھ تحفے اور بھی ہیں جو تمہیں وہاں مل سکتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں۔ مابی کی نظر تو اس ایک ہی تحفے پر تھی جس کا نام نگومی تھا۔ مابی چونکہ سرحدوں پر گھومتا پھرتا رہتا تھا، اس لیے دیہات اور جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج اور ان کی پسند اور ناپسند کو سمجھتا تھا۔ اس کے مطابق اس نے بیان سے کہا کہ وہ کل صبح انہیں واپس نہیں جانے دے گا، 2-3 دن اپنے ہاں مہمان رکھے گا، پھر ان کے ساتھ اپنے 2 آدمی بھیجے گا جو انہیں پہاڑیوں میں داخل کر کے واپس آ جائیں گے۔ آئندہ اس لڑکی کو ادھر نہ لانا، مابی نے کہا۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، ویسی تم نہیں، ہم ہیں جو تمہیں جنگلی اور اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ میں تمہاری دنیا کو جانتا ہوں، بیان نے کہا، میں نگومی کو ادھر نہ لاتا، لیکن یہ بڑی ضدی لڑکی ہے، اس میں ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے، اسے جنگل اور قبیلے کی زندگی پسند نہیں، کہتی ہے کہ شہر میں رہے گی، کبھی کہتی ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ شہزادی ہے اور محل میں رہتی ہے۔ نگومی ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں بچوں کی سی شوخی تھی۔ مابی استاد تھا، اس نے لڑکی کے شوق اور اس کے خوابوں کے مطابق باتیں شروع کر دیں جن سے لڑکی خوش ہونے لگی۔ ان کا سفر بڑا لمبا تھا، راستے میں ایک گاؤں میں مابی اپنے ایک دوست کے گھر ٹھہرا، کچھ دیر آرام کر کے وہ چل پڑے اور رات کے آخری پہر شلانگ پہنچے۔ مابی نے لڑکی کے شوق کے مطابق اس کے لیے بڑے آرام دہ بستر کا بندوبست کیا اور کھانے میں ایسی ایسی چیزیں رکھی جو نگومی نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں۔ بیان اور نگومی کو اس نے ولایتی شراب پلائی اور ان کے کمرے کے آگے ایک خدمتگار بٹھا دیا، وہ سوئے اور دن کے پچھلے پہر جاگے۔ رات کو مابی نے انہیں اور زیادہ پرتکلف کھانا کھلایا اور شراب کا جو گلاس بیان کے آگے رکھا اس میں خاصی مقدار میں افیون ملا دی۔ وہ کھانا کھاتے ہی بے ہوشی کی نیند سو گیا۔ اس وقت تک مابی نگومی کو اپنے ساتھ بے تکلف کر چکا تھا اور نگومی اس کے ساتھ کھل گئی تھی، لیکن تم یقین کرو میرے دوستو، مابی نے ہمیں یہ بات سناتے ہوئے کہا کہ میں اس لڑکی کو اس قسم کی لڑکی نہیں
نہیں سمجھتا تھا جو ایک ایک دو دو راتوں کے لیے میرے پاس آئیں اور چلی گئیں۔ نگومی نے مجھے عورت کا وہ رخ دکھا دیا جو کوئی دل اور روح والا ہی دیکھ سکتا ہے۔ یہ اتنے دنوں سے میرے پاس ہے، بچوں کی طرح میرے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن میں اسے ایک مقدس چیز سمجھتا ہوں اور میں اس کی پوجا کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں ڈاکو نہیں، رہزن اور قاتل نہیں، میں کمزور سا انسان بن جاتا ہوں۔ اس رات یوں ہوا کہ بیان شراب اور افیون کے اثر سے سو گیا، جو دراصل بے ہوشی تھی۔ نگومی مابی کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ مابی جوانی کے آخری دور سے گزر رہا تھا، لیکن خوبرو، تندرست اور توانا تھا، اور احمد علی کی طرح اس کی بھی زبان میں جادو تھا۔ نگومی کچھ نشے میں تھی، لیکن اس کے ہوش ٹھکانے تھے۔ مابی نے اس سے پوچھا کہ وہ واقعی جنگل کی زندگی سے تنگ آئی ہوئی ہے۔ میں نہیں بتا سکتی، یہ کیسا اثر ہے کہ ایسے محسوس ہوتا رہتا ہے جیسے میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے کسی بڑے امیر گھر سے اغوا کیا ہے۔ نگومی نے کہا، مقدس باب بیان نے ٹھیک کہا ہے کہ میں خوابوں میں شہزادی بنی رہتی ہوں۔ مابی نے خیالوں اور تصوروں میں اسے شہزادی بنا دیا۔ مابی تھا تو استاد، لیکن محبت کے جذبات نے اس پر نشہ طاری کر دیا، لیکن اس کے ذہن سے نکل گیا کہ وہ جرائم پیشہ مرد ہے اور نگومی غیر معمولی طور پر حسین ہے۔ اس کے دل میں وہ محبت بیدار ہو چکی تھی جس کا جسموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس نے نگومی پر اپنا آپ ظاہر کر دیا، اسے بتا دیا کہ وہ کیا ہے اور کیا کرتا ہے۔ میں اپنی دنیا کا بادشاہ ہوں۔ مابی نے نگومی سے کہا، برما کے ڈاکو تم نے سنے ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں ڈاکے نہیں ڈالا کرتے، وہ قافلوں اور انگریزوں کے خزانوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ وہ سب میرے مرید ہیں۔ میں تمہیں شہزادی بنا سکتا ہوں۔ میری کوئی بیوی نہیں، میں شاید کسی ایسی عورت کے انتظار میں تھا جو میری بادشاہی کے تخت پر ملکہ بن کر بیٹھنے کے قابل ہو۔ وہ تم ہو۔ نگومی مابی نے جھوٹ بولا۔ میرے اوتار نے مجھے بتایا تھا کہ میری ملکہ پہاڑوں اور جنگلوں میں آئے گی۔ اوتار نے اس کا حلیہ بھی بتایا تھا۔ وہ تم ہو نگومی، وہ تم ہو۔ نگومی مابی کی ذات میں تحلیل ہو گئی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، بیان کے ہوش میں آنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مابی نگومی کو اپنے راز بڑھا چڑھا کر اور ان میں طلسماتی تاثر پیدا کر کے دے رہا تھا۔ نگومی نے مابی کو یہ راز دے دیا جس کے لیے وہ اب مجھے اور احمد علی کو تیار کر رہا تھا۔ نگومی نے اس غار کے متعلق وہ سارے راز مابی کو دے دیے جو بیان نے مابی کے کہنے پر ہمیں سنائے تھے۔ مقدس باپ بیان تمہیں یہ راز نہیں دے گا کیونکہ اس جگہ کی پاسبانی ہمارے قبیلے کا مذہبی فریضہ ہے۔ نگومی نے کہا، ہم لوگ اپنے مذہب اور اپنی آبرو پر اپنے سر کٹوا لیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان روحوں اور بدروحوں کے غلام ہیں جو غار والی وادی میں رہتی ہیں۔ جس روز ایک بھی بدروح ناراض ہو گئی، اس روز ہمارے پاؤں کے نیچے زمین پھٹ جائے گی اور ہمارا سارا قبیلہ اس میں غائب ہو جائے گا۔ مگر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ عقیدہ غلط ہے اور غار میں جو کچھ رکھا ہے وہ انسانوں نے رکھا تھا، وہ شاید مر گئے ہوں گے اس لیے واپس نہ آئے۔ کہتے ہیں غار میں انسانوں کے پنجر پڑے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اپنا مال لینے کے لیے آئے اور اس کی ملکیت یا تقسیم پر لڑ پڑے اور مارے گئے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ وہاں سے زر و جواہرات نکالے جائیں؟ مابی نے پوچھا۔ ہاں، نگومی نے جواب دیا، اگر ہمت کرو تو نکال سکتے ہو۔ میں تمہیں خطرے بتا دوں گی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کیا تم اپنے مقدس باپ کو بتاؤ گی کہ تم نے یہ راز مجھے دے دیا ہے؟ بتا دوں گی، نگومی نے کہا۔ اگر اس نے برا بھلا کہا یا مجھے یہ دھمکی دی کہ واپس جا کر وہ سزا دے گا جو یہ راز کسی اجنبی کو بتانے والے کے لیے مقرر ہے، تو میں یہاں سے جاؤں گی ہی نہیں۔ میں نے اپنا آپ تمہارے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ رات گزر گئی ہے اور پاؤں پھٹ رہی ہے۔ محبت کے علاوہ ان پر نیند کا خمار بھی طاری ہو چکا تھا۔ والہانہ محبت نے دونوں کے جذبات کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ انہیں جیسے اس دنیا کا، وقت کا اور گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا۔ نگومی انہیں آواز سنائی دی۔ دونوں نے چونک کر دیکھا، بیان ان کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی مقدس ماں کی کوکھ کا راز اس آدمی کو دے کر جو ہم میں سے نہیں، بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن میں تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ وہاں تک جو پہنچے گا وہ غار تک پہنچنے سے پہلے ہی بڑے بھیانک انجام کو پہنچ جائے گا۔ میں نے تمہیں ادھر لا کر
کر غلطی کی ہے۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ نگومی نے اٹھ کر غصیلی آواز میں کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ بے وقوف مت بن لڑکی، بایان نے کہا، اپنے مقدس باپ کے دل سے اپنی محبت نہ نکال۔ نگومی جو غصے میں تھی فوراً موم ہو گئی۔ وہ پیٹ کے بل اس طرح لیٹ گئی کہ اس کا منہ بایان کے قدموں میں تھا۔ میں مقدس باپ سے معافی مانگتی ہوں، نگومی نے کہا، لیکن واپس نہیں جاؤں گی۔ اب وہیں رہوں گی جہاں میرا دل رہ گیا۔ اس غار کو ذہن سے نکال دے لڑکی، بایان نے کہا، اور اس نے جھک کر نگومی کو یوں اٹھا لیا جیسے گرے ہوئے بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ میں اس غار کو بھی ذہن سے نہیں نکالوں گی، نگومی نے بایان کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ مابی ہم میں سے ہے، اس نے تمہاری جان اور میری عزت بچائی ہے۔ میں ساری رات اس کے ساتھ رہی ہوں، اس نے مجھے عورت سمجھا ہی نہیں۔ اگر مقدس باپ اس کی قدر نہیں کرے گا تو میں کروں گی۔ میں اسے تحفہ دینا چاہتی ہوں، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ کیا تم اسے موت کا تحفہ دو گی؟ نہیں، نگومی نے کہا، نئی زندگی کا تحفہ۔ بایان اور نگومی میں بہت دیر بحث ہوتی رہی۔ آخر بایان نے ہتھیار ڈال دیے۔ اسی روز بایان نے مابی کو علیحدہ بٹھا کر کہا کہ اسے نگومی سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس پر وہ اپنے عقیدے کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ بایان کے دل میں باپ کی محبت تھی۔ نگومی نے اس پر اپنا اثر اس حد تک ڈال لیا تھا کہ بایان نے مابی کو غار اور خزانے کا راز دے دیا، لیکن خبردار کہ وہ دل سے اس خزانے کی خواہش نکال دے۔ بایان اور نگومی کو مابی کے ہاں 10 دن گزر گئے۔ بایان نے مابی سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی دنیا کو خیر باد کہہ کر اس کے قبیلے میں چلا چلے، اسے وہاں بڑا اونچا درجہ دیا جائے گا، لیکن نگومی نے کہا کہ وہ مابی کو وہاں رہنے کے لیے نہیں لے جائے گی۔ بایان مجبور ہو گیا اور مابی حیران تھا کہ بایان کو کیا مجبوری ہے۔ اسے معلوم تھا کہ قبائلی لوگ قتل کر دیا کرتے ہیں، مجبور نہیں ہوا کرتے اور اس طرح ہتھیار نہیں ڈالا کرتے۔ ان 10 دنوں میں نگومی مکمل طور پر مابی کی ذات میں سما گئی اور مابی اسے بڑی مقدس لڑکی سمجھ کر اس کی پوجا کرتا رہا۔ اس نے نگومی سے کہا کہ وہ اس غار کو دل سے نکال دے تو کیا ہو جائے گا، دولت اسے یہیں مل سکتی ہے، وہ جس قسم کا اور جتنا قیمتی زیور چاہتی ہے اسے مل جائے گا۔ مگر نگومی ایسے مشورے سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ وہ دن میں کئی بار مابی سے پوچھتی تھی کہ کب چلو گے۔ مابی آدمیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے 6 آدمی اپنے بھروسے کے مل گئے۔ نگومی نے بایان کو بھی راضی کر لیا تھا، وہ مابی کے اور اس کے راستے میں نہ آئے۔ بایان نے یہ وعدہ کیا کہ وہ رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن ان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ نگومی کو بھی اس نے روکا کہ وہ مابی کی واپسی تک مابی کے گھر میں ہی رہے، لیکن نگومی نہ مانی، وہ مابی کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب ہم اتفاق سے آ گئے۔ مابی نے ہمیں دیکھا تو اسے خزانہ نظر آنے لگا۔ میں نے بایان کی باتوں سے ڈر کر فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ مابی نے کہا، میرے پاس خزانے کی کمی نہیں، لیکن نگومی کی ضد ایسی ہے جیسے میرے فیصلے، میری زندگی اور میری موت اس کے ہاتھ میں ہو۔ اگر میں نے اس کی خواہش پوری نہ کی تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، نگومی نہ ہوئی تو میں بھی نہیں ہوں گا۔ مجھے اس کی خواہش پوری کرنی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ ایک ایسے لوگ تھے جو دیدہ و دانستہ موت کے منہ میں جا رہے تھے، اور ایک لڑکی نے مابی جیسے پتھر کو موم کر لیا اور موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا تھا۔ ذہن میں رکھیں کہ میں مجرموں کی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اگر مجرم کا ذہن عام انسان جیسا ہو جائے تو وہ جرم سے توبہ کر لے۔ مابی کی سطح کے جرائم پیشہ انتہا پسند ہوتے ہیں، جان لے بھی لیتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں۔ ان کا ہر فیصلہ عام ذہن کے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ڈرامائی اور ناقابل یقین واقعات سے بری ہوتی ہے۔ میں نے گناہوں کی اس دنیا میں سالہ سال گزارے، میرا اپنا ذہن نارمل نہیں رہا تھا۔ مابی نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے چلنے کے لیے تیار کر لیا۔ میں اور احمد علی اپنا گروہ بنانے یا کسی کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے۔ یوں سمجھے کہ ہم خزانے کی تلاش میں نکلے تھے، مگر مابی مل گیا اور اس نے ہمیں کوئی اور خزانہ دکھا دیا۔ مابی اور اس کے 6 آدمیوں کے ساتھ ہم دونوں مل گئے۔ کل تعداد 9 ہو گئی۔ 9 گھوڑوں کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ ہم چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 2 خچریں ساتھ تھیں جن پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا۔ بایان نے ہمیں کاغذ پر نقشہ بنا دیا تھا اور راستہ زبانی بھی سمجھا دیا تھا۔ اس نے جو خطرہ بتائے تھے ان میں سے گزرنے کے طریقے اور آسان راستے بھی بتا دیے تھے، لیکن اس نے یہ بھی کہا، بلکہ ہمیں یاد دلایا کہ ان آسان راستوں سے بھی کبھی کوئی اجنبی زندہ واپس نہیں آیا۔ وہ خود ہمارے ساتھ نہیں چل رہا
تھا، کہتا تھا کہ ہماری واپسی تک نگومی کے ساتھ مابی کے گھر رہے گا۔ نگومی ہماری روانگی کے وقت بھی سامنے نہ آئی۔ ہم سورج غروب ہو جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر سورج غروب ہو گیا اور شام گہری ہو گئی تو مابی کے آدمی گھوڑے باہر لائے۔ سامان سے لدی ہوئی خچریں پہلے ہی باہر لائی جا چکی تھیں۔ بیان بھی باہر آ گیا تھا، اس کے چہرے پر اداسی اور افسردگی تھی۔ اچانک ایک اور گھوڑا باہر آیا، اس پر نگومی سوار تھی۔ مابی نے کہا، چلو دوستو، تم کہاں جا رہی ہو؟ نگومی بیان نے پوچھا۔ ان کے ساتھ، نگومی نے کہا۔ بیان نے اس کے گھوڑے کے آگے ہو کر باگ پکڑ لی اور مابی سے کہا کہ وہ نگومی کو اس کے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ مابی نے کہا، وہ نگومی کو جبرن ساتھ نہیں لے جا رہا، اگر بیان اسے روک سکتا ہے تو روک لے، مگر نگومی نے غصیلی آواز میں کہا کہ وہ نہیں رکے گی۔ بیان نے اسے پیار سے کہا، غصے سے کہا، منت سماجت کی اور اسے بڑی ہی ہولناک انجام سے ڈرایا بھی، مگر نگومی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے مابی سے کہا کہ چلو، رک کیوں گئے ہو؟ ٹھہر جاؤ۔ بیان نے کہا، میں بھی چلوں گا، لیکن مابی تم اور نگومی اندر چلو، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مابی اور نگومی اس کے ساتھ اندر چلے گئے۔ وہ بہت دیر بعد آئے، گھوڑے وہی تھے۔ مابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو رکنا چاہتا ہے وہ رک جائے اور گھوڑا بیان کو دے دے۔ ایک آدمی نے کہا کہ وہ رکے گا۔ مابی نے اسے کہا کہ اگر ہم مال لے کر زندہ واپس آ گئے تو اسے پورا حصہ ملے گا۔ ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ خچروں کی باغیں گھوڑوں کے پیچھے بندھی ہوئی تھیں۔ مابی کا مکان شہر کے باہر تھا۔ ہم وہیں سے شہر سے دور ہوتے گئے۔ رات سیاہ کالی ہو گئی تھی۔ بیان اور نگومی سب سے آگے تھے۔ مابی خوش تھا کہ بیان رہنما کے طور پر ساتھ جا رہا ہے۔ ہمیں رات بھر چلنا تھا۔ مابی نے کہا کہ صبح تک وہ آخری آبادی سے بھی دور نکل جانے کی کوشش کر رہا ہے جو پولیس کی نظروں سے بچ رہا تھا۔ گھوڑے عام چال چل رہے تھے۔ میں اور احمد علی سب سے پیچھے تھے۔ شیلانگ سے ہم بہت دور نکل گئے تھے۔ مابی جو ہم سے آگے جا رہا تھا ہم دونوں کے ساتھ آ ملا۔ احمد علی نے اس سے پوچھا کہ بیان نے اسے اور نگومی کو اندر لے جا کر کیا بات کی تھی۔ مابی نے ایسی بات سنا دی جس کا تعلق انسان کے جذبات سے تھا۔ ہم پہلی بار بیان سے ملے تھے تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا مذہبی پیشوا ہے۔ احمد علی نے مجھے کہا تھا کہ اسے اس شخص پر شک ہے۔ آج بھی کسی بھی ملک کے جنگلی قبائل میں جا کر دیکھیں، وہ لوگ اپنے مذہبی پیشوا کو خدا یا اپنے دیوتاؤں کا ایلچی سمجھتے ہیں، لیکن بیان قبیلے کی ایک لڑکی کو ساتھ لیے پھر رہا تھا۔ احمد علی کہتا تھا کہ یہ شخص مذہبی پیشوا نہیں ہو سکتا، لیکن اب مابی نے بیان کی جو کہانی سنائی ہمارے شکوک رفع ہو گئے۔ بیان نے مابی اور نگومی کو اندر لے جا کر کہا تھا کہ وہ مابی اور اس کے ساتھیوں کے انجام کو جانتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ نگومی کا بھی یہی انجام ہو۔ اس نے کہا کہ صرف ایک انسان ہے جسے معلوم ہے کہ مجھے نگومی سے کتنا پیار ہے اور اتنا کیوں ہے۔ ناگین قبیلے اور 3-4 اور قبیلوں کے مذہبی پیشوا شادی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا بھی گناہ تھا، اس لیے مذہبی پیشوا قبیلے کے لوگ پاک اور مقدس سمجھتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں سے کوئی بات منوانی ہو تو مذہبی پیشوا کے سوا کوئی نہیں منوا سکتا۔ بیان کی عمر اس کے حساب کے مطابق 50 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ عورت کے معاملے میں اس نے اپنا من مار لیا تھا۔ اس نے عورت کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس میں یہ کمزوری پیدا ہو گئی تھی کہ قبیلے کے بچوں کے ساتھ اسے بہت پیار تھا۔ قبیلے کا ہر فرد اسے مقدس باپ کہتا تھا۔ قبیلے کے بوڑھے بھی اپنے بچوں کو بیان کے بچے سمجھتے تھے، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش اتنی شدت سے پیدا ہوئی کہ اس کا اپنا ایک بچہ ہو جس میں اس کا خون ہو۔ بیان نے مابی اور نگومی کو سنایا کہ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ قبیلے کی ایک عورت نے بچے کو جنم دیا۔ بیان کو ایک رسم کے لیے بلایا گیا۔ وہ اس جھونپڑے میں گیا، اس نے رسم ادا کر دی۔ تمام قبیلہ اس جھونپڑے کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا تھا کیونکہ بیان نے اس رسم کا جشن منانا تھا۔ رسم ادا ہوتے ہی سب نے باہر ناچنا گانا شروع کر دیا۔ بچے کی ماں بھی باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد قبیلے کے سردار نے دیکھا کہ بیان ان میں نہیں تھا۔ اس کا موجود
موجود ہونا ضروری تھا۔ اسے ڈھونڈنے لگے، وہ عبادت گاہ میں بھی نہیں تھا، وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ مذکورہ ماں اپنے بچے کو جھونپڑے میں چھوڑ آئی تھی، وہ بچے کو دیکھنے اندر گئی تو دیکھا بیان جھونپڑے میں دوزانوں بیٹھا ہوا تھا اور بیان رو رہا تھا۔ ماں جھونپڑے کے دروازے میں کھڑی دیکھتی رہی، بیان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ کچھ آگے ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بیان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے عورت کو دیکھا تو عورت نے اپنا بچہ لینے کے لیے ہاتھ آگے کیے۔ بیان نے بچے کو اپنے ساتھ چپکا لیا جیسے یہ عورت اس سے بچہ چھین رہی ہو۔ اسے میرے ساتھ لگا رہنے دو، بیان نے منت کی۔ تھوڑی دیر تم چلی جاؤ، میں ابھی بچہ نہیں دوں گا۔ بیان مذہبی پیشوا تھا جسے لوگ دیوتا سمجھتے تھے۔ عورت بہت خوش ہوئی کہ اس کے دیوتا کو اس کا بچہ پسند آ گیا ہے۔ وہ بیان کے آنسوؤں پر حیران تھی۔ وہ یہیں کا رہنے والے لوگ تھے، مہذب دنیا کے مصنوعی جمیلوں اور اپنے پیدا کیے ہوئے تفکرات سے آزاد تھے۔ وہ ماتم اور افسوس کا اظہار بھی ایک خاص قسم کے رقص سے کیا کرتے تھے، مگر یہاں مذہبی پیشوا رو رہا تھا۔ بچے کی ماں اس کے قدموں میں لیٹ گئی اور اس کے پاؤں چومے۔ میرا بچہ لے لو مقدس باپ، عورت نے کہا، اسے عبادت گاہ میں رکھو، مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ بیان نے کہا، لیکن میں اپنا بچہ کہاں سے لا سکتا ہوں؟ آپ شادی نہیں کر سکتے مقدس باپ، عورت نے کہا، آپ میرا بچہ لے جائیں، آپ کا اپنا بچہ نہیں ہو سکتا۔ بیان نے مابی اور رنگومی کو بتایا کہ اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر رکھا تھا کہ وہ کسی بچے کا باپ نہیں بن سکتا، لیکن انسانی فطرت میں باپ بننے کی جو خواہش ہوتی ہے اسے وہ دبا نہ سکا، بلکہ اس خواہش نے جو انسانی فطرت کی ایک ضرورت ہے اسے دبا لیا۔ وہ بچہ ماں کو دینا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے بچہ دینا پڑا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔